الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بلند الصلوات برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ آج میں اس چوک کی تقریر میں ایک اہم ترین مسئلے پر اپنی کم علمی اور کم بذاتی کے مطابق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج علم کا دور دورہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور آج دنیا میں وہ مسائل حل ہو رہے ہیں کہ جو آج سے چند سال پہلے ناممکن سمجھے جاتے تھے۔ آج متعدی امراض کا علاج ہو رہا ہے، وہ امراض جو چند سال پہلے تک لا علاج سمجھی جاتی تھی، آج ان کا علاج ممکن ہو گیا ہے۔ چند سال پہلے لاہور اور کراچی کا سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا، آج منٹوں میں طے ہونے لگا ہے۔ ہم علامات امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف میں پڑھا کرتے تھے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ایک شخص مشرق میں بیٹھا ہوگا اور دوسرا مغرب میں، اور وہ ایسا زمانہ ہوگا امام کے ظہور کا قریب تر زمانہ کہ مشرق والا آدمی مغرب والے آدمی کو دیکھ بھی رہا ہوگا اور اس کی بات بھی سن رہا ہوگا۔ آج سے 50 سال پہلے جب ہم یہ علامات پڑھتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہو، دوسرا پاکستان میں بیٹھا ہو، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہا ہو اور ایک دوسرے کی بات بھی سن رہا ہو۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ممکن ہو گیا ہے۔ یعنی کل جو مسئلہ پہاڑ کے برابر نظر آتا تھا، آج وہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو جس نقطے پر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں انتہائی اہم نقطہ ہے، اور اگر میری بات آن ایئر جا رہی ہو تو اس سے بہت سارے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ کنٹروورشل بات میں پہلے بھی نہیں پڑھتا، اب بھی نہیں کہوں گا، بات متفق علیہ ہوگی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آج کی اس ترقی یافتہ زمانے میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں تمام مشکل ترین مسائل حل کیے جا رہے ہیں، تو آج اس وقت امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی ساری مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ ہے امت مسلمہ کا اتحاد اور امت مسلمہ کا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تمام مسائل حل ہو رہے ہیں تو کیا اس مشکل مسئلے کا حل ہمیں نہیں تلاش کرنا چاہیے کہ جس طرح یہ امت مسلمہ حضور کی حیات طیبہ میں ایک امت تھی، عقائد سب کے ایک تھے، نظریات سب کے ایک تھے، نماز
तमाम मुसलमान एक तरह से पढ़ते थे, रोजा तमाम मुसलमान एक वक्त में रखते थे, तमाम मुसलमान एक ही वक्त में रोजा खोलते थे, मनासिक के हज सबके एक तरह के थे, यानी पूरी मिल्लत एक पेज पर थी और कोई इख्तिलाफ नहीं था। ये इख्तिलाफात हुजूर के बाद पैदा हुए, जिसकी निशानदही हुजूर ने खुद फरमा दी थी कि अनकरीब मेरे बाद मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, और हुजूर ने ये पेशगोई फरमा दी थी। और वाकई ऐसा हुआ कि हुजूर के बाद ये उम्मत 73 फिरकों में बट गई। तो आज तरक्की याफ्ता दौर में जब तमाम मुश्किलात का हल ढूंढा जा रहा है, तो क्या उम्मत मुस्लिमा के तमाम उलमा को मिल बैठकर इन जदीद उलूम का सहारा लेते हुए इस मसले का हल क्यों नहीं मिल जाता कि ये उम्मत फिर हुजूर की हयात तैयबा की तरह एक उम्मत बन जाए? अल्लाह। मिल के चौक में बैठे हैं, बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। मिल के हैदरी इस उम्मत के इत्तेहाद के लिए मैं एक फार्मूला पेश करना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज की पहुंच है। एक फार्मूला पेश करना चाहता हूं, और वो फार्मूला ये है कि जब हम 73 फिरकों के उलमा से, पैरोकारों से जाके सवाल करते हैं कि आपका ये अकीदा क्यों है, तो वो ये जवाब देते हैं कि हमारे रहबर ने हमें ये अकीदा बताया। हम जब किसी आलिम या किसी उम्मती से पूछते हैं, किसी फिरके के मानने वाले से पूछते हैं कि आप नमाज इस तरह क्यों पढ़ते हैं, तो वो ये कहता है कि मेरे पेशवा ने मुझे ऐसे बताया है कि हुजूर यूं नमाज पढ़ा करते थे। हम जब किसी से पूछते हैं, किसी फिरके वाले से, कि आप रोजा इस वक्त क्यों रखते हैं, वो कहते हैं मेरे आलिम ने मुझे यही बताया है। आप रोजा इस वक्त क्यों खोलते हैं, हमारे आलिम ने हमें ये बताया है। तो इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह ने तो एक ही दीन बताया था, बाद में उलमाए कराम, मौलाना लोगों के और लोगों के जो रहबर हैं, उनके मुख्तलिफ तशरीहात की वजह से, मुख्तलिफ बयानात की वजह से ये उम्मत मुख्तलिफ फिरकों में बढ़ती चली गई। तो उसका फार्मूला और हल ये है कि हुजूर के बाद से लेकर आज तक हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करें और गैर जानिबदार होकर हम इस मसले पे गौर करें कि एक ऐसा लीडर हम तलाश कर लें जिस लीडर पर 73 फिरकों के उलमा भी मुत्तफिक हों, अवाम भी मुत्तफिक हों, बड़े भी मुत्तफिक हों, छोटे भी मुत्तफिक हों, और कोई कलमा को मुसलमान उस रहबर और उस लीडर पे उंगली उठाने की जुर्रत न कर सके, और उस लीडर और कायद पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए, इत्तेहाद कर ले, और वो जो दीन की तशरीह करे उस तशरीह को पूरी उम्मत मुस्लिमा मान ले। और मैं इत्तेहाद के लिए, वहदत उम्मत के लिए जिस लीडर, जिस कायद, जिस रहबर का नाम पेश कर रहा हूं, उस हस्ती का नाम है अली इब्न अबी तालिब। मैं फिक्री गुफ्तगू आज करना चाहता हूं, मेरा साथ दीजिएगा। मौला अली वो जात है बाद अज़ पैगंबर। इस 1400 साल के पीरियड में अली वाहिद वो लीडर है, अली वाहिद वो कायद है जिनमें वो सारी क्वालिटीज मौजूद हैं जो एक इस्लामी लीडर में होना चाहिए। और मैं क्वालिटीज भी वो पेश करूंगा जिस पर आलम इस्लाम के मुसलमानों का इत्तेहाद है। मसलन इस्लामी लीडर और कायद को सबसे पहली खसूसियत उसके पास ये होना चाहिए, सबसे पहली क्वालिटी उसमें ये होना चाहिए कि वो मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। अब हुजूर की सोहबत में जितने बैठने वाले असहाबे पैगंबर थे रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, तमाम असहाबे पैगंबर में वाहिद हस्ती
شرف اللہ نے مجھ علی کو ایسے عطا فرمائے جو کسی صحابی کو بھی نصیب نہیں ہوئے. مل کے سارے بلند آواز سے بولے چوک میں بیٹھے ہوئے یا رسول اللہ. مولا امیر فرماتے ہیں پہلی صفت یہ ہے مجھ میں جو کسی کو نصیب نہ ہوئی بعد از پیغمبر, اور وہ یہ ہے کہ مولا امیر فرماتے ہیں واللہ لا اشرک باللہ قط, میری ذات وہ ہے اصحاب پیغمبر میں سے, میری ذات وہ ہے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا ہے. باقی جتنے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے, کسی نے 5 سال بتوں کی پوجا کی, کسی نے 10 سال بتوں کی پوجا کی, کسی نے 40 سال بتوں کی پوجا کی. میری ذات وہ ہے کہ میں سوائے ذات توحید کے کسی کے سامنے نہیں جھکا. اور اس کی سادہ دلیل یہ ہے کہ 72 فرقوں کے علماء, ہم بھی ان میں شامل ہیں, ہمارا مکتب بھی شامل کر دی. جب اصحاب پیغمبر کا نام آتا ہے ہم سب مسلمان مل کر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور جب مولا علی کا نام آتا ہے ہم کہتے ہیں علیہ السلام, اور باقی 72 فرقوں کے مسلمان کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ. اب کسی بھی فرقے کے عالم سے جا کے پوچھ لیجئے کہ کرم اللہ وجہہ کا معنی کیا ہے, آپ مولا علی کے نام کے ساتھ یہ 3 لفظیں کیوں لگاتے ہیں؟ ہر مکتب کا عالم یہ کہے گا علی کے چہرے پہ اللہ کا خاص کرم ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی پیشانی وہ ہے سوائے ذات توحید کے علی کسی کے سامنے نہیں جھکا ہے. سارے مل کے ہے علی. اب یہاں پر میں ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. وہ گھرانے کے جن گھرانوں میں سجدوں کا رواج ہے, بڑے نماز پڑھتے ہیں, دادا نماز پڑھ رہا ہے, دادی نماز پڑھ رہی ہے, نانا نماز پڑھ رہا ہے, نانی نماز پڑھے, جب باپ نماز پڑھ رہے ہیں, ماں نماز پڑھ رہی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر کی کہانی ہے کہ چھوٹے بچے 1.5 سال کے چڈی پہنے ہوئے وہ بھی آ جاتے ہیں مصلی پر, اور بڑوں کے دیکھا دیکھی بچے بھی سجدہ کرتے ہیں. اچھا, بچے نہ قیام کرتے ہیں نہ رکوع کرتے ہیں, سیدھا سجدہ کرتے ہیں. پتہ چلا سجدہ انسان کی فطرت میں ہے. بچے بھی بڑوں کے دیکھا دیکھی, توجہ کیجئے گا جملے پر, بڑوں کے دیکھا دیکھی بچے بھی سجدہ کرتے ہیں. 73 فرقوں کے علماء متفق ہیں کہ علی وہ ذات ہے جس نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تو مسلمان پھر ماننا کہ ابو طالب کے گھر میں بتوں کو سجدہ کرنے کا رواج ہی نہیں تھا. سارے مل کے بولو ہے علی. ورنہ کبھی تو بڑوں کے دیکھا دیکھی بچہ بھی سجدہ کرتا. اور یہ بھی مانو کہ ابو طالب مومن قریش تھے, اور یہ بھی مانو کہ علی بچپن میں بھی امام تھے. تو السابقون الاولون کی جب فہرست بنائی جائے گی تو پیغمبر کے بعد مسلم اول جس ہستی کو لکھا جائے گا اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. گویا اس صفت میں جو اسلامی رہبر اور لیڈر میں ہونا چاہیے, اس صفت میں, اس کوالٹی میں مولا علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے, 100 میں سے 100 نمبر ملے. دوسری کوالٹی, خصوصیت اسلامی لیڈر میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے مومن ہونا چاہیے. توجہ ہے یہ نہیں بھائی, مسلم کے بعد اگلا درجہ ہے مومن کا, اسے مومن ہونا چاہیے. یہاں ایک روایت بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا, حلالیوں سے اٹھانا, اسے مومن ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام نے حدیث ارشاد فرمائی, اصحاب موجود ہیں, فرمایا ایمان کے کل 10 درجے ہیں. میرا سلیمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے, میرا ابو ذر 9ویں درجے پہ فائز ہے, میرا مقداد 8ویں درجے پر فائز ہے. جب درجات پیغمبر نے بیان فرمائے, ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ نے علی کا نام نہیں لیا, علی کا کون سا درجہ ہے؟ فرمایا سلیمان 10ویں درجے پہ, ابو ذر 9ویں درجے پہ, مقداد 8ویں درجے پہ, میرا علی تو کلے ایمان ہے. اس صفت میں, اس کوالٹی میں بھی میرے مولا علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے. اگلی کوالٹی اسلامی لیڈر اور قائد میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے مکمل صحبت
حاصل رہا ہو۔ اس صفت میں بھی علی درجہ کمال تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بڑا سیرت مجمع ہے، آپ ماتم کر کے بیٹھے ہیں، گرمی کا موسم ہے، لیکن جملہ سن کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے نا۔ میں گرمی کو دور کرنے لگا ہوں، اے سی لگانے لگا ہوں، اے سی۔ اور یہ میرا بڑا پرانا جملہ ہے، میں نے کئی مرتبہ چوک میں بھی کہا اور عشرہ محرم کے دوران بھی کہا، یہ بجلی ہے نا کرنٹ، اس کے دو اثر ہیں، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ میرے مولا امیر کے نام اور فضائل میں بھی اللہ نے دورہ اثر رکھا ہے۔ علی کے فضائل سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگتا ہے۔ سارے جن کے اے سی لگا ہے بلند آواز سے بولو حیدری۔ اب میں اسی لگانے چلاؤں، گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ جملہ سن کے بولیے کہ میرے ساتھ، میرے کے بلا پیغمبر کی صحبت کا مکمل شرف اسے حاصل ہونا چاہیے۔ وہ اسلامی لیڈر ہو سکتا ہے کاملاً۔ اور ہم جب مولا علی کی ذات کو دیکھتے ہیں تو یہ جملہ نہیں پوری کتاب ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ مولا علی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں آنکھیں کھولی نبی کی گود میں، نبی نے آنکھیں بند کی علی کی گود میں۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، میرے امیر آقا جب اس تاریخ دنیا میں تشریف لائے اور سب سے پہلے علی کی سب سے پہلی نگاہ چہرہ رسالت پہ پڑی، اور جب نبی عالم انوار کی طرف جا رہے تھے ان کی سب سے آخری نگاہ چہرہ ولایت پہ پڑی۔ وہ علی جو گھر میں نبی کے ساتھ، مسجد میں نبی کے ساتھ، میدان میں نبی کے ساتھ، مولا امیر فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے یوں چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے۔ اور یہ ایسی صحبت کا شرف، کیا مولا علی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو پیغمبر کی گود میں پلے، لعاب رسالت چوس کے پروان چڑھنے والی ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، یہ ایسا شرف ہے لعاب رسالت، زبان رسالت کو چوسنا، یہ ایسا شرف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کا عالم، جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، اور واقعات علماء کی نے اپنی کتابوں میں شیعہ سنی کتب میں لکھا ہے کہ انہیں مفسر قرآن کا لقب کیسے ملا۔ ایک دن لکھا گیا، ایک دن حضور تشریف فرما تھے، اصحاب کا مجمع تھا، اور حضور کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ حضرت ابن عباس نے ایک مرتبہ ہمت کی، آگے بڑھے، ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اپنی زبان سے تر گٹھلی تو مجھے عطا فرما دی۔ حضور نے اپنی دہن مبارک سے گٹھلی نکالی اور ابن عباس کے ہاتھوں پہ رکھ دی۔ ابن عباس نے گٹھلی اٹھائی، بلا فضل حضور کی زبان سے تر گٹھلی اپنے منہ میں ڈالی۔ ابن عباس کہتے ہیں جیسے میں نے گٹھلی کو چوسا، میں عظمت امیر المومنین کا جملہ کہنے چلو، جیسے میں نے گٹھلی کو چوسا مجھے یوں لگا کہ علوم قرآنی کا ایک سمندر میرے سینے میں موزن ہو گیا، علوم پیغمبر کا ایک سمندر میرے سینے میں موزن ہو گیا۔ اس کے بعد لقب قرار پایا حبر الامہ، یعنی امت کا عالم، مفسر قرآن۔ تو مجھے کہنے دیجئے جو حضور کی زبان مبارک سے تر گٹھلی چوس لے وہ بنتا ہے مفسر قرآن، جو زبان رسالت کو چوسے وہ بنتا ہے ناطق قرآن۔ مل کے منافقت کی موت، صلی علی محمد۔ تو صحبت پیغمبر کا شرف حاصل ہونا چاہیے اسلامی۔ اس صفت میں بھی میرے مولا امیر کو 100 میں سے 100 نمبر ملے، ایک پوائنٹ بھی کم نہیں ہوگا۔ اگلی صفت اسلامی رہبر اور اسلامی لیڈر میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ صفت یہ ہونا چاہیے کہ اسے تعلیمات رسول اور تعلیمات قرآن کا عالم ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی دین کا، دنیا کا، آخرت کا کوئی
صفت میں بھی علی درجہ کمال پہ ہمیں نظر آتے ہیں، جن کے لیے نبی فرما دے آنا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں شہر علم ہوں اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے، آنا دار الحکمت وعلی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی، سادہ سی بات عرض کروں، پیغمبر کے بعد علی وہ ہستی ہے، میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اپنی برائی، دوست، دشمن، بڑی کتاب سے لے کر چھوٹی کتاب تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے مولا امیر نے پوری زندگی کبھی کسی سائل کے جواب میں لفظ نہ استعمال کیا۔ جب بھی کسی نے سوال کیا فوراً میرے مولا، اور میں نے بعض روایات میں مناقب کی کتابوں میں نے یہاں تک پڑھا کہ ابھی سائل سوال کرنے کے لیے جبڑے جوڑ ہی رہا تھا، علی نے پہلے جواب دیا۔ مناقب الکثرۃ من البحار آیت الاحمد مستنبط کی لکھی ہوئی کتاب جس کا ترجمہ مناقب اہل بیت کی صورت میں ہو چکا ہے، اس کی پہلی جلد سے لے کر یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ کسی نے مشورہ بھی دیا تھا، یا علی جب بھی کوئی آپ سے سوال کرتا ہے فوراً آپ جواب دیتے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ذرا سوچ لیا کیجئے کہیں سے غلطی نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں وہ بدبخت جانتا نہیں تھا کہ علی کو ووٹوں نے علی نہیں بنایا، علی کو ذات جلی نے علی بنایا ہے۔ حضرت نے مڑ کے فرمایا، یہ روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، حضرت فرماتے ہیں شخص یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کے جلیے، کہا حضرت 4، حضرت 5، کہا تو نے سوچا نہیں فوراً جواب دے دیا کہ 5، کہا حضرت اس میں سوچنے کی کون سی بات ہے، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ مولا امیر فرماتے سن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، جس طریقے سے ہاتھ کی انگلیاں تیرے سامنے ہیں اسی طریقے سے پوری کائنات علی کے سامنے موجود ہے۔ مل کے عبادت ہے داری، یہاں تک آپ نے روایت سن میں اس کو مکمل کرنے چلو۔ وہ سائل یہ کہتے ہیں یا علی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ آپ کے سامنے کائنات یوں ہے جیسے میرے سامنے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، کیا اس دعوے کی آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ مولا امیر فرماتے ہاں دلیل ہے۔ کہا ارشاد فرمائیے۔ امام فرماتے تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اگلا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، شاید اس نے کہا ہوگا کہ پڑھا تو ہے سمجھا نہیں، اور یہی المیہ ہے مسلمانوں کا پہلے ہی دن سے کہ قرآن سمجھنے کی طرف توجہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی طرف توجہ ہے، قرآن تلاوت کرنے کی طرف توجہ ہے، قرآن حفظ کرنے کی طرف توجہ ہے۔ حفظ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے 7 بیٹے دیے ہیں، 2 بیٹے میرے مستند حافظ قرآن ہیں، ایک بیٹا تو میرے ساتھ بھی آیا ہوا ہے، آپ اگر چاہیں تو جہاں سے چاہیں اس سے قرآن سن لیں، حافظ قرآن ہے، 2 بیٹے میرے حافظ قرآن ہیں۔ حفظ قرآن بھی بڑی بات ہے لیکن قرآن سمجھنے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میں جب سندھ میں گیا، 16 سال میں سندھ میں رہا، اور جاتے ہی میرا ٹکرا ہو گیا ایک غیر شیعہ عالم دین کے ساتھ، بحث شروع ہو گئی کسی موضوع پہ، اور ہم نے یہ طے کیا کہ روزانہ 2 گھنٹے ہم بیٹھ کے گفتگو کیا کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، باب مدینۃ العلم کی خیرات یوں ملی مجھے کہ ٹھیک 2 مہینے کے بعد اس نے علی ولی اللہ پڑھا۔ اس کا نام حافظ غلام مرتضیٰ منگریو، سندھ کا عالم تھا، مکتب اہل بیت اس نے قبول کیا۔ نیٹ پہ جا کے ان کی تقاریر سن لیجیے، پچھلے دنوں فوت ہوئے، جوان آدمی تھا بیچارہ۔ میں نے اس کو شیعہ ہونے کے بعد جامع المنظر میں داخل کروایا، 4 سال وہاں پڑھا، 2 سال شہید مطہری ملتان میں پڑھا، قبلہ بشیر مومن صاحب سے اس کی دوستی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ہی ان کی بٹ فیملی میں شادی کروائی، اور پھر 16-17 سال مسلسل شجاع آباد میں وہ ایک مدرسے میں پرنسی پڑھ رہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا سمجھنے کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے وہاں، حفظ کی طرف کیوں توجہ زیادہ ہے؟ اس حافظ نے بڑی پتے کی توجہ میری طرف لے گا، اس بچے نے اس نوجوان نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اس نے کہا استاد محترم بات یہ ہے
کہ یہ احتیاط کیوں کرتے ہیں علماء کرام؟ سمجھنے کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ اگر ہم نے سمجھنے کی طرف توجہ کر دی قرآن کو تو قرآن معجزہ یہ دکھائے گا کہ ہاتھ سے پکڑ کے دروازہ اہل بیت پہ لے آئے گا۔ مل کے حیدری تو کہا پڑھا تو ہے سمجھا۔ حضرت نے فرمایا کیا تم نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ بلند۔ بات فرماتے رہیں اور ساتھ ساتھ درود بھی پڑھتے رہیں محمد والے تو مولا امیر فرماتے ہیں کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا یہ آیت مجیدہ پڑھی ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ حبیب یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، ان سے فرما دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے طور پر ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی بارگاہ امامت بات کرتے ہیں یا امیر المومنین، جب حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی ہو جائیں، جن و انس و ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، میرے بھائی امیر المومنین کے فضائل کا احسان نہیں ہو سکتا، بولا ہم کیا جانے کہ آپ کی عظمت کیا ہے، تو کوئی ایک آدھ شرف ایسا ارشاد خود فرمائیں جس پر آپ کو ناز ہو، جس پر آپ کو فخر ہو۔ اس وقت میرے مولا امیر فرماتے سلیمان سن، اللہ نے ایک شرف مجھ علی کو ایسا عطا فرمایا ہے جس پر مجھے ناز ہے، مجھے فخر ہے۔ کیا مولا کون سا شرف؟ فرمایا خالق کائنات نے اپنے محبوب نبی کی نبوت کی گواہی کے طور پر ایک طرف اپنی ذات کو رکھا، دوسری طرف مجھ علی ابن ابی طالب۔ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے طور پر ایک تو اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ اس سے مراد اللہ نہیں، اللہ بطور گواہی کے الگ موجود ہے۔ اس سے مراد رسول بھی نہیں، رسول کی تو گواہی دی جا رہی ہے، تو ایک تیسری ہستی ایسی ماننا پڑے گی جو نہ اللہ ہے نہ رسول ہے اس کے پاس پوری کتاب کا علم، وہ وہی تو ہوگا جس نے دعویٰ کیا سلونی سلونی۔ قرآن کا دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، مجھ میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، تبیان لکل شیء، مجھ میں ہر شے کا بیان ہے، علم ما کان، علم ما یکون، جو کچھ گزر چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، ہر شے کا علم قرآن میں ہے۔ مولا علی فرماتے میں عالم قرآن۔ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، دنیا علی کی محتاج ہے، علی کسی کا محتاج۔ ہمیں مسلمان لیڈروں کے بیانات کتابوں میں پڑھنے کے لیے ملتے ہیں، ایک راہبر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اکیلونی اکیلونی، مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، وہ اس سے کیا پوچھتے ہو جبکہ تمہارے درمیان علی موجود ہے۔ ایک اور لیڈر کہتا ہوا نظر آتا ہے لولا علی اللہ ہلاک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور ایک تیسرا لیڈر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پروردگار مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھنا کہ جس دن کوئی مشکل میرے اوپر آئے اور مشکل کشا علی موجود نہ ہو۔ مل کے حیدری تو علی جیسا عالم چشم فلک نے بعد از پیغمبر نہ دیکھا، تو اس صفت علم میں بھی
علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے۔ اگلی صفت اسلامی لیڈر میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ شجاع ہونا چاہیے، وہ بہادر ہونا چاہیے، وہ ایسا نہ ہو جو میدانوں سے بھاگے، توجہ ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو جو اسلام کا میدان چھوڑ دے، اس کو شجاع اور بہادر ہونا چاہیے۔ اس صفت میں جب ہم مولا علی کو دیکھتے ہیں، اس صفت میں بھی علی درجہ کمال تک نظر آتے ہیں، اور اس کی سادہ دلیل یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد آج بھی مولا علی کی شجاعت ضرب المثل ہے کائنات میں۔ دلیل سادہ یہ ہے کہ آج 1400 سال کے بعد جب بھی کوئی بہادر، جب بھی کوئی شجاع، جب بھی کوئی پہلوان میدان میں اترتا ہے تو علی کا نام لیتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ میں نے ایک رسالے میں پڑھی، انگریز کا جب دور حکومت تھا یہاں بر صغیر میں، ایک انگریز سربراہ کی موجودگی میں نیزہ بازی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ یہ میں رسالے میں نے پڑھا۔ ایک مسلمان گھوڑا بھی دوڑا رہا تھا، ساتھ ساتھ نعرہ بھی لگا رہا تھا، حق باہو۔ انگریز نے پوچھا اپنے ساتھی سے، یہ مسلمان کیا نعرہ لگا رہا ہے؟ اس نے کہا اس کا پیر و مرشد ہے جس کا نام حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہے، یہ میدان میں اپنے پیر و مرشد کو پکار رہا ہے۔ اس انگریز نے کہا اسے میرے قریب بلاؤ۔ قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے کہا کہ اگر اپنے پیر و مرشد کا نام لینا ہے نا تو گھر میں چولہے پر بیٹھ کر لینا، میدانوں کی زینت علی کا نام ہے۔ ایک نعرہ مل کے بولو حیدر علی۔ ایک جنرل کا زمانہ تھا، قانون یہ تھا کہ جب فائر کھولا جائے تو حیدر حیدر کہہ کے۔ وہ دشمن اہل بیت تھا، لوگوں کو موقع مل گیا، کہا صاحب اس قانون کو بدلا جائے، شرک اللہ اکبر کہہ کے فائر کھولنا چاہیے۔ اس سے شرک کی بو آتی ہے کہ نام علی لے کر قانون تھا بدل دیا گیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا کہ سپاہی رینک سے لے کر بڑے افسر تک جنرل صاحب کو درخواست گئی کہ صاحب سابقہ قانون کو بحال کرو، اس لیے کہ جو بات تجربے اس میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں خون کا دورانیہ جو علی کے نام پہ تیز ہوتا ہے اور کسی نام پہ تیز۔ او بھائیو، علی کے نام میں شجاعت ہے، اللہ نے علی کے نام میں طاقت کو بھر دیا ہے۔ اگر میں علی کی شجاعت علی کے نام میں اسی منبر پہ مجلس میں دکھا دوں پھر تو دعا کرو گے یا نہیں؟ آپ بہت خوبصورت نعرے لگا رہے ہیں، چوک میں بیٹھ کر مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں، اب نعرہ میں لگاتا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، علی کے خالق کا نام بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انصاف سے بتاؤ جتنا زور آپ نے نعرہ حیدری کے جواب میں لگایا ہے وہ بولو یار، دوبارہ تجربہ کر لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک جگہ میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ پلنگ کھڑا ہو گیا، کہنے لگے مولانا ہماری مجبوری ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگے مجبوری یہ ہے کہ جو ہی نام علی آتا جاتا ہے زور خود بخود لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ علی کے نام میں طاقت ہے، علی کے نام میں شجاعت ہے۔ تو اس صفت شجاعت میں بھی میرے مولا امیر کو 100 میں سے 100 نمبر ملے۔ پوری زندگی علی نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہ بھاگنے والے کے پیچھے بھاگے۔ ایک جملہ میں نے عشرہ محرم جو پڑھا تھا نا یہاں باب عمران میں، تو میں نے کہا تھا بات آ گئی ہے تو آپ یہاں بھی سن لیجئے۔ علی ایک میدان جنگ میں علی کا دشمن علی کے سامنے، کیوں ہی اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے۔ ایک اردو کا جملہ ہے، آپ نے لطف لینا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے علی کو دیکھتے۔ جیسے ہی کافر نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، یہ سوچتے ہی وہ کافر بھاگا۔ جیسے ہی بھاگا، تاریخ میں نے پڑھا کہ ایک مسلمان کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے دل میں سوچا یہ کافر بدبخت بھاگ تو اپنی مجبوری سے رہا علی سے ڈر کے، تو کیوں نہ میں اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دوں۔ آپ لطف ہی نہیں لے رہے۔ گرمی ہے، آپ کا بیٹھ جانا بہت بڑا جہاد ہے، اس کے باوجود آپ بڑے کندہ پیشانی سے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ کہا کہ کیوں نہ میں اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دوں تاکہ تاریخ میں میرا بھی کوئی نام آ جائے کہ کوئی ہمت میں نے بھی کی تھی۔ بھاگتے کافر کے پیچھے اس مسلمان نے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بات بڑی دلچسپ ہے، دور جا کے کافر نے سوچا کہ بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان تو نہیں، یہ کون بہادر ہے جو میرے پیچھے؟ یہ سوچ کر کافر نے گھوڑا موڑا، جیسے ہی گھوڑا موڑا صورت حال بنا۔
اب آپ نے لطف لیا ہے، وہ مسلمان آگے آگے ترس اٹھانا، وہ مسلمان آگے آگے، وہ کافر پیچھے۔ جیسے وہ کافر مسلمان کے قریب پہنچا، مسلمان نے مولا علی کا رخ کیا، کہا یا علی ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے۔ علی نے گھوڑا موڑا، جیسے ہی کافر نے علی کو آتے دیکھا، وہ کافر تو بھاگ کھڑا ہوا، وہ مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پوری زندگی شجاعت کی صفت میں بھی، اس کوالٹی میں بھی مولا علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے۔ اگلی صفت کیا ہونا چاہیے؟ اگلی صفت یہ ہونا چاہیے اسلامی لیڈر میں کہ وہ ایسا شخص ہو، ایسی ہستی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول ایک لمحے کے لیے بھی اس سے کبھی ناراض نہ ہوئے۔ تو جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اور اس کا رسول اس پہ کبھی، میرے پاس وقت تھوڑا ہے کیونکہ کافی تاخیر سے مجلس شروع ہوئی اور نماز جمعہ کی وجہ سے ماتمداری بھی ہماری تاریخ کا سبب بنی، تو میں زیادہ زحمت بھی آپ کو نہیں دینا چاہتا، خلاصہ کر کے 2-3 باتیں اور عرض کرنا ہے آپ کے سامنے۔ تو جب ہم نے علی کی ذات کو دیکھا تو ناراضگی خدا اور رسول تو بجائے خود ہمیں قرآن بھی علی کا قصیدہ نظر آتا ہے اور زبان رسالت بھی علی کے قصیدے پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن نے علی کا قصیدہ پڑھا، بسم اللہ، مفسرین نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے، صراط مستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، انعمت علیہم کا مصداق علی ابن ابی طالب ہے، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، مرضات اللہ سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پہلا اولی الامر علی ابن ابی طالب تفسیر میں لکھا گیا، اور پھر ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ ان وسیلوں میں پہلے وسیلے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں اہل بیت کی فرد کامل کا نام علی ابن ابی۔ بولو یار علی اہل بیت میں شامل ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ علی اہل، اگر کوئی انکار کرے، میں کتاب المحاسن کے صفحہ نمبر 40 سے یہ روایت لے کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک سائل آتا ہے حضرت عبداللہ کے پاس اور وہ آ کے پوچھتا ہے عبداللہ اتنا بتا تیری نگاہ میں اصحاب پیغمبر میں سے افضل ترین اصحاب کون کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا ہے میری نگاہ میں تو سن، میری نگاہ میں اصحاب پیغمبر میں سب سے افضل صحابی کا نام صدیق اکبر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عبد الرحمن ابن عوف، تو جو ہی چوتھے نمبر پر عبد الرحمن عوف کا نام لیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، تو سائل پریشان ہو گیا۔ ایک مرتبہ پوچھتا ہے اے عبداللہ اینا علی ابن ابی طالب، ارے تو نے چوتھے نمبر پر بھی اصحاب میں علی کا نام نہیں لیا، افسر اٹھانا، چوتھے نمبر پر بھی اصحاب میں تو نے علی کا نام نہیں لیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ کے تیور بدل گئے، سائل کی طرف دیکھ کر کہا ارے جاہل سائل، پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو نے مجھ سے اصحاب کے بارے پوچھا ہے یا اہل بیت کے بارے؟ مل کے بولو ہے بھائی، تو علی کو اصحاب میں تلاش کرتا ہے، علی تو اہل بیت کی فرد کامل کا نام ہے۔ اور فرما رہی ہے علی اہل بیت کی فرد کامل، اہل بیت کا قصیدہ قرآن نے پڑھا۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان صادقین کی فہرست میں صادق کامل کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر ارشاد ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ان کاذبوں کے مقابلے میں جانے والے سچوں میں علی ابن ابی طالب بھی شامل ہے۔ پھر ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہاں تیسرے ولی علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جن پہ درود ہے ان درود میں شامل آل محمد میں علی بھی شامل ہے۔
तो कुरान अली के कसीदे पढ़ रहा है। हुजूर की ज़बान भी अली की फज़ाइल में रत्बुल लिसान है। इरशाद होता है आना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली हम एक नूर से हैं। फिर फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। आना दारुल हिकमत व अली बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। फिर फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ फहाज़ा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, या अली तेरी मिसाल मेरे साथ हुई है जो हारून की मूसा के साथ। इल्ला ला नबी आबादी, फर्क यह है कि वो हारून बाद में नबी थे, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ये फिर फरमाया या अली अंत लहमुका लहमी दमुका दमी जिस्मुका जिस्मी रूहुका रूही, या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली दुनिया और आखिरत में तू मेरा भाई है। फिर मौला अली के लिए इरशाद फरमाया पैगंबर इस्लाम ने, मैं कहां तक पैगंबर की हदीस बयान करूं, वक्त नहीं है मेरे पास। तो अल्लाह भी अली की तारीफें कर रहा है, रसूलुल्लाह भी अली की तारीफ कर रहे हैं। इस सिफत में भी अली को 100 में से 100 नंबर मिले। आखिरी बात कहूं कि आम पब्लिक का अली के बारे, आम पब्लिक के लिए भी वो लीडर ऐसा होना चाहिए जो आम मुस्लिम पब्लिक के लिए भी काबिल कबूल हो और किसी मुसलमान को उस पे एतराज न हो। अब यहाँ पर मैं खुलासा करके आधे घंटे की बात 2-3 मिनटों में अर्ज करने चला हूँ और मैं अपने वक्त के अंदर जो मुझे दिया गया बात को मुकम्मल करने चला हूँ। आम पब्लिक में अगर देखा जाए, मुस्लिम पब्लिक में 73 फिरकों को अगर खुलासा किया जाए तो बुनियादी तौर पर मुसलमानों के 3 तबके बनते हैं, या खिलाफत वाले, या इमामत वाले, या तरीकत वाले। खिलाफत वालों का चौथा अली, वो बोलो यार। इमामत वालों का पहला इमाम अली। तरीकत की बुनियाद, तरीकत वाले कौन है? ये सूफियाए कराम, ये बुजुर्गान दीन, ये औलिया अल्लाह को मानने वाले, जिनके लीडर का नाम जनाब मौलाना ताहिरुल कादरी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उनका मसलक तरीकत है। और मैंने QTV पर चंद साल पहले उनका खिताब सुना था जिसमें फरमाते हैं कि हमें शियान अली से खिलाफत के मसले पर तो इख्तिलाफ हो सकता है, वो अली को खलीफा बिला फसल मानते हैं, हम अली को चौथा खलीफा मानते हैं, लेकिन अली की विलायत पर हमें उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। उनका पहला वली भी अली है, हमारा पहला वली भी अली है। इसलिए कि तरीकत वो मसलक है कि जिसकी बुनियाद है विलायत पर, विलायत के मरकज का नाम अली है। और अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की किताब भी है, यहाँ आपको किसी भी मकतबे से मिल जाएगी। उन्होंने किताब भी लिखी जिसका नाम रखा सैफे जली अला मुनकरे विलायते, नंगी तलवार। मिलके सारे इबादत करे हैदरी सैफे जली अला मुनकरे विलायत अली, नंगी तलवार अली की विलायत के मुनकरों के सर पे। ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी की लिखी किताब है। वो कहते हैं कि विलायत का मंबा अली इब्न अबी तालिब की जात है। तो मजहब कहते हैं रास्ते को, अब समझ के बोलना मेरे साथ में कुछ कहने वालों, मजहब कहते हैं रास्ते को। खिलाफत वाले खिलाफत पे क्यों हैं? वो ये समझते हैं कि ये प्रॉपर रास्ता है जन्नत में जाने का। इमामत वाले इमामत पे क्यों हैं? वो समझते हैं कि ये सही रास्ता है जन्नत में जाने का। तरीकत वाले तरीकत पे क्यों हैं? वो समझते हैं ये सही रास्ता है जन्नत में जाने का। ये है मतलब के लिहाज से पूरी किताब है जो आपके हवाले करने चलो, समझ के जाइएगा मेरी बात को। मैंने कहा कि मजहब कहते हैं रास्ते को, खिलाफत वाले खिलाफत पे ये सही समझ के कि ये सही रास्ता है। इमामत वाले इमामत पे क्यों है? ये सही रास्ता है जन्नत में जाने का। तरीकत वाले तरीकत पे क्यों है? समझते हैं ये प्रॉपर रास्ता है जन्नत में जाने का। तो ये चैलेंज है कि जन्नत की ट्रेन चाहे वाया खिलाफत जन्नत में जाए, या वाया इमामत जन्नत में जाए, या वाया तरीकत जन्नत में जाए, अली हिदायत का वो जंक्शन है, उसे अली जंक्शन से गुजर कर ही जाना पड़ेगा। किसी का गुजारा तो मुस्लिम पब्लिक की निगाह में भी अली सबके लिए कदरे मुश्तरक है। अली की जात पे किसी को भी इख्तिलाफ, इस सिफत में भी अली को 100 में से 100 नंबर मिले। तो नतीजा मेरी गुफ्तगू का क्या निकला कि पैगंबर के बाद से लेकर आज तक
واحد لیڈر ہے علی ابن ابی طالب، جو تمام اسلامی لیڈر اور قائد کی صفات جو بیان ہوئی ان میں 100 میں سے 100 نمبر حاصل کر کے علی کامیاب ہیں۔ تو امت مسلمہ کے تفرقے کا حل جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ حل یہ ہے کہ جب ہر کوئی اپنے اپنے لیڈر کو مان کے فرقوں میں بٹا ہوا ہے تو آؤ ہم اس ہستی اس لیڈر پہ اکٹھے ہو جائیں جس لیڈر کو اللہ نے ساری صفات عطا فرما دی ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ذات پہ اکٹھی ہو جائیں، ہم قرآن کی صرف وہ تفسیر مانیں جو تفسیر علی ابن ابی طالب نے کی ہے۔ سب مسلمان مل کر ہم نماز اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھی ہے، روزہ اس وقت میں رکھیں جس وقت میں علی ابن ابی طالب نے رکھا ہے، احادیث پیغمبر وہی مانیں جن کی تصدیق علی ابن ابی طالب کریں، اور مناسک حج ویسے ہی ادا کریں جیسے مناسک حج علی ابن ابی طالب نے ادا کیے۔ عقیدہ توحید ہمارا وہی ہونا چاہیے سب مسلمانوں کا جو عقیدہ توحید علی ابن ابی طالب نے بیان کیا، عقیدہ عدل الہی وہ ہونا چاہیے جو عقیدہ علی ابن ابی طالب نے بیان کیا، عقیدہ نبوت اور رسالت ویسا ہونا چاہیے جیسا علی ابن ابی طالب نے بیان کیا، عقیدہ امامت و ولایت وہی ماننا چاہیے جو عقیدہ علی نے بیان کیا۔ علی کو رہبر مان لو، امت کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے اور یہ امت فرقوں سے نکل کر ایک امت بن جائے گی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جس حبل اللہ کی طرف قرآن اللہ اشارہ کر رہا ہے قرآن مجید میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اس حبل اللہ سے مراد علی ابن ابی۔ اب یا تو سب مسلمان علی کے نام پہ جمع ہو جائیں یا علی کو مان لو اور ایک ہو جاؤ، یا علی کو چھوڑ دو تاکہ ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا، حضرت عمار یاسر راوی ہے، حضور نے فرمایا اے عمار اگر آپ دیکھو کہ ایک پوری دنیا کے لوگ ایک راستے پہ چل رہے ہیں اور میرا بھائی علی ابن ابی طالب اکیلا ایک راستے پہ چل رہا ہو تو عمار دنیا کے پیچھے نہ جانا، علی ابن ابی طالب کے پیچھے جانا۔ اس لیے کہ علی کے لیے پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور پھر فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ توجہ کرو تو ایک جملہ کہہ دوں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑے، بولو یار، اس لیے کہ علی کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ اگر حضور یہ فرما دیتے کہ پروردگار علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑ جائے تو پھر آگے چلنے والا امام ہوتا ہے، پیچھے چلنے والا معموم ہوتا ہے، پھر حق امام بن جاتا، علی معموم بن جاتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے، گویا حق کے امام کا نام علی ابن ابی علی، اور مولائی اسی لیے نعرہ لگاتے ہیں علی حق دا امام ہے، حق کے پیشوا کو علی کہتے ہیں۔ اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم نے نبی کے بعد اسلام کا لیڈر علی ابن ابی طالب کو مانا، اس لیے کہ نبی امت کو لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے، علی کے ہاتھ میں امت کا ہاتھ دے کر گئے۔ سمجھنا میری بات، علی نام تھا علم کا، علی نام تھا شجاعت کا، علی نام تھا عصمت کا۔ جنہوں نے علی کو چھوڑا انہوں نے علم کو چھوڑا، جنہوں نے علی کو چھوڑا انہوں نے عصمت کو چھوڑا، جنہوں نے علی کو چھوڑا انہوں نے شجاعت کو چھوڑا۔ تو جب علم کو چھوڑو گے تو جہالت آئے گی، عصمت کو چھوڑو گے تو خطا آئے گی، شجاعت کو چھوڑو گے تو بزدلی آئے گی۔ بولو یار، ایک جملہ کہہ دوں، دامن چھوڑا شیر خدا کا، 1400 سال سے یہ امت کیوں بھٹک رہی ہے؟ کبھی ہم ہندوؤں کی سازشوں کا شکار ہیں، کبھی ہم عیسائیوں کی سازشوں کا شکار ہیں، کبھی ہم یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہیں۔ یار اس امت نے ہمیشہ شکار ہی ہونا ہے، یا کبھی یہ کسی کا شکار کرے گی بھی۔ تو ایک شکاری نے مجھے بات سمجھائی، مولانا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیشہ شیر شکار کرتا ہے، بکرا شکار ہوتا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ تو پتہ چلا یہ امت جو شکار ہو رہی ہے یہ شیر خدا کا دامن چھوڑنے کی پھٹکار ہے۔ ہم نے
انسان جسے مانتا ہے اس کے دشمن کو نہیں مانتا۔ میں نتیجے کے بالکل قریب آگے آخری جملے کہہ رہا ہوں، اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، ماننے اور احترام کرنے کا تعلق دل سے ہے، بل سے نہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ او بھائی، بل سے احترام نہیں ہوتا، دل سے احترام ہوتا ہے۔ یہ ترمیمی بل جو پیش کیا گیا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے احترام صحابہ و اہل بیت۔ میں کہتا ہوں اہل بیت کا نام اس میں شامل نہ کرو، اہل بیت کے احترام کا بل تو قرآن نے پیش کیا ہوا ہے۔ مل کے بولو حیدری۔ اہل بیت کے احترام کا بل تو قرآن نے 1400 سال پہلے پیش کر دیا ہے۔ اہل بیت کے درود پڑھو محمد والے محمد۔ اہل بیت کے احترام کا بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک اصحاب کا تعلق ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مکتب اہل بیت کے خلاف کہ میاں یہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے اس لیے بل کو پیش نہیں ہونے دیتے۔ خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، اصحاب پیغمبر کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی شیعہ اگر اصحاب رسول کا احترام نہیں کرتا، میں چوک کی مجلس میں شیعہ طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور اصحاب پیغمبر کی عزت و احترام کا قائل نہیں ہے تو آج کے بعد وہ اپنی شیعت کو درست کر لیں۔ میں ان سے شیعہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ شیعہ کے متعلق میرا زور نہ لگواؤ، میری بات سمجھ کے بولو میرے ساتھ۔ شیعہ کا اصحاب پیغمبر کے بارے میں صاف اور ستھرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اصحاب مصطفیٰ زمین پر ہوں تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہوں تو ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہوں تو ہمارے ہیں۔ مل کے حیدری۔ ہمارے خطیب گزرے ہیں محمد افضل، امیر افضل راکٹ صاحب۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا، بزرگوں نے دیکھا ہوگا، یہ رحیمی خان کے علاقے کے تھے امیر افضل راکٹ۔ سریکی میں بات کرتے تھے اور بڑی دلچسپ گفتگو کرتے۔ میں نے پچھلے دنوں ان کا فیس بک پہ کلپ سنا۔ اس دور میں بھی، ابھی تو ان کو فوت ہوئے پتہ نہیں کتنے سال لگ گئے، اس دور میں بھی شاید یہ بل پیش کیا گیا ہوگا۔ وہ بھی اسی بل پر ہی بات کر رہے ہیں کہ بل پاس کرائے جا رہے ہیں اصحاب پیغمبر کے احترام کے بل۔ اس نے جملہ کہا کہ ہم اصحاب پیغمبر کے دروازے کے نوکر ہیں، لیکن مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائے اس کو بھی صحابی مان لیں۔ ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں، دشمنان آل محمد پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ ہم اہل بیت کے دشمن کو نہیں مانتے، اور ماننے کا طریقہ بھی یہی ہے، انسان جس کو مانتا ہے اس کے دشمن کو نہیں مانتا۔ دیکھو، ہم سب مسلمانوں نے حضرت آدم کو مانا، آدم کے مقابلے میں آیا شیطان، ہم نے اس پہ لعنت کی۔ ہم نے نوح کو مانا، مقابلے میں چاہے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو کنعان، ہم نے اس پہ لعنت کی۔ اس لیے کہ ماننے کا طریقہ یہ، انسان جس کو مانتا ہے اس کے دشمن کو، اس کے منکر کو نہیں مانتا۔ ہم نے موسیٰ کو مانا، فرعون پہ لعنت کی۔ جناب ابراہیم کو مانا، نمرود پہ لعنت کی۔ ہم نے حضرت عیسیٰ کو مانا، یہود پہ لعنت کی۔ ہم نے پیغمبر کو مانا، ابو جہل پہ لعنت کی۔ بولو یار، اور ماننے کا طریقہ تو سب کا ایک ہے۔ آپ نے ایک بزرگ کو اپنا رہبر مانا جو ان کے مقابلے میں آیا، آپ نے کتابوں میں لکھا کہ وہ مرتد ہو گیا۔ ایک اور کو مانا جو اس کے مقابلے میں آیا، آپ نے لکھا کہ وہ کافر ہو گیا۔ ایک اور کو مانا جو اس کے مقابلے میں آیا، آپ نے لکھا کہ وہ باغی ہو گیا۔ ٹھیک کیا، ماننے کا طریقہ یہ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بنام خدا آپ سے انصاف چاہتے ہیں۔ پہلے، دوسرے، تیسرے سے مقابلہ کرنے والا تو مرتد، کافر اور باغی کہلائے، اور جو علی سے لڑے وہ رضی اللہ۔ یار ہم یہی انصاف چاہتے ہیں، ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے، اگر تم مولا علی کو چوتھے نمبر پر ان تین بزرگوں کی طرح مانتے ہو تو پھر اعلان کرو، غیرت ایمانی کا
کا تقاضا یہ ہے تمہارے خلیفہ چوتھے خلیفہ راشد کا نام علی ہے تو پھر مانو کہ جو علی سے لڑا یا مرتد ہے یا کافر ہے یا باغی ہے۔ اب تم باغی کو رضی اللہ کہو، اس معاملے میں ہم آپ کا ساتھ، ہم اصحاب پیغمبر کا احترام کرتے ہیں، اصحاب پیغمبر کی پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن علی اور اولاد پیغمبر کے دشمن کو ہم کبھی رضی اللہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اصحاب کے احترام کا بل نہیں، یہ دشمنان اہل بیت کے احترام کا بل پاس کروایا جا رہا ہے جو ہم کبھی پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اور مکتب اہل بیت اور مکتب اسلام کے تحفظ کے لیے، اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے، عزاداری کے تحفظ کے لیے قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی نے اپنے جد کی سنت پر حل من ناصر ینصر کا نعرہ لگا دیا ہے۔ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، زہرا کا بیٹا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کی نصرت کرتے، آؤ کربلا اسلام آباد تمہیں بلا رہی ہے۔ زہرا کے بیٹے نے حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ لگا دیا ہے۔ اب گھروں میں نہیں بیٹھنا، یکم ربیع الاول کو ہر مومن، ہر شیعہ، ہر عزادار، ہر جوان، ہر بزرگ یکم ربیع الاول کو اسلام آباد میں نظر آنا چاہیے۔ لبیک یا حسین، مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مل کے نعرہ حیدری۔ 17 سپٹمبر بروز اتوار، یہ تاریخ لوہے دل پہ لکھ لو، ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ آخری جملہ اور روک رہا ہوں، ہم جنہیں مانتے ہیں اس کے دشمن کو نہیں مانتے۔ کلمات کسار میں نہج البلاغہ میں، بس آخری جملے 2 منٹ کی ضرورت، میرے مولا امیر نے دشمن کی 3 قسمیں بتائی ہیں، دوست کی بھی 3 قسمیں بتائی ہیں، اور نبی کی حدیث ہے یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ شیعہ کا ایک معنی دوست بھی ہے۔ مولا امیر نے دوست، دشمن کی بھی 3 قسمیں، دوست کی بھی 3 قسمیں۔ دشمن کی 3 قسمیں کون سی؟ ذرا تھوڑا سر اٹھانا اور بات کو سمجھنے کی کوشش۔ مولا امیر فرماتے ہیں دشمن کی 3 قسمیں وہ ہیں، ایک تمہارا براہ راست دشمن، تمہارا دشمن، دوسرا جو تمہارے دوست کا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دشمن، اور تیسرا جو تمہارے دشمن کا دوست ہے وہ بھی تمہارا دشمن۔ سمجھ آگی میری بات؟ براہ راست دشمن، دوست کا دشمن، دشمن، تمہارے دشمن کا جو دوست ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ دوست کی 3 قسمیں مولا امیر نے بیان فرمائی، آخری جملہ، ایک تمہارا براہ راست دوست، تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست بھی تمہارا دوست۔ تیسرا دوست کون ہے؟ جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے۔ نہیں سمجھے؟ تیسرا دوست تمہارا وہ ہے جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے، وہ بھی تمہارا دوست ہے۔ یا علی میں تمام حلالیان اور موالیان حیدر کرار کی طرف سے مولا تیری ذات سے عہد کر رہا ہوں، میرے امیر آقا ہم آپ کے براہ راست دوست نہیں ہیں، ہمیں دعویٰ نہیں ہے کہ ہم آپ کے براہ راست دوست ہیں۔ آپ کے براہ راست دوست ہوں تو یا سلیمان ہوں یا ابوذر ہوں یا کمبر ہوں، ہمیں یہ بھی دعویٰ نہیں کہ ہم تیرے دوستوں کے دوست ہیں۔ تیرے دوستوں کے دوست ہوں یا خمینی ہو یا خامنائی ہو یا حسینی ہو، مولا تیسرے مقام پہ ہمارا تیری ذات سے عہد ہے، تیرا دشمن ہمارے نزدیک کل بھی واجب اللعنت ہے، آج بھی واجب۔ ہم تیرے دشمن کے کل بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں۔ ہم علی کے دشمن سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے نبی فرماتے کہ دنیا علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ میں عرض کرتا ہوں اگر دنیا علی کو مان لیتی، آج بطول کی بیٹیوں کے بہن، آج علی کی اولاد کے بہن، میری طرف دیکھو تو علی کی اولاد کے بہن جنگلوں میں 63 محمل
مدینہ سے لے کے چلی تھی جناب زینب۔ عزادارو میری طرف دیکھو اور میرے ایک سوال کا جواب دو، یہی سوال کا جواب ہی مصائب ہے۔ 63 محملوں کے بیویاں بچے سوار تھے جب سادات کا قافلہ مدینہ سے چلا، جب آج بھائی کا چہلم منانے آئی ہے کربلا، بتاؤ کتنے محمل تھے؟ 3 محمل۔ سب سے پہلے میرے مولا سید سجاد علموں والی سرکار کی قبر پہ آئے۔ 2 بین میں نے سنا میرے مولا سید سجاد نے چچا غازی کی قبر کو گلے لگایا۔ پہلا بین یہ کیا، اللہ کرے میں سمجھا سکتا، پہلا بین یہ کیا، چچا غازی میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بازو کٹوا کے دریا کے کنارے سو جانا آسان ہے چچا، ننگے سر ماں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس دربار جانا چچا بڑا مشکل ہے۔ دوسرا بین یہ کیا، چچا غازی ذرا قبر سے اٹھ کر ان بیویوں میں سے پہچان کے مجھے اتنا بتا، ان میں تیری مرشد ذاتی جناب زینب بھائی کی قبر پہ آئی، بھیا مبارک ہو، آپ نے کربلا فتح کیا، بہن شام فتح کر کے آ رہی، جن تک آواز پہنچ رہی ہے میری بات سمجھنا، بھیا مبارک ہو، آپ نے کربلا فتح کیا، بہن شام فتح کر کے آ رہی۔ اگلا جملہ ماتم کا ہے، بھیا تیرے جہاد میں اور میرے جہاد میں فرق ہے، تو مرد تھا، تیری جنگ مردوں کے ساتھ تھی، میں بطور زادی میری جنگ شام کے بے غیرتوں کے ساتھ۔ حسین بھیا تو مرد تھا، تیرے ساتھ فوج مردوں کی تھی، میں پردہ میرے ساتھ فوج یتیموں کی تھی۔ بھیا تو دشمن کے گھر سے باہر لڑا، میں دشمن کو گھر میں شکست دے کے آ رہی ہوں۔ بھیا تو نے بھی جہاد کیا، تیری قربانیاں بھی میری بھی قربانیاں ہیں۔ بھیا تو نے عباس جیسا بھائی قربان کیا، میں نے عباس اور تجھ حسین جیسا بھائی قربان کیا۔ بھیا تو نے قاسم جیسا بھتیجا دیا، میں نے اکبر و قاسم جیسے بھتیجے دیے۔ بھیا تو نے اکبر و اصغر جیسے بیٹے دیے، میں نے اون و محمد جیسے بیٹے دیے۔ اب سادات کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں جو سادات بیٹھے ہو، کہا میں نے اون و محمد جیسے، زیدی صاحب کی بلا کے جملے ہیں، فرماتے بی بی نے کہا بھیا تو نے بھی تیرے بیٹے شہزادے، میرے بیٹے کنیز زادے، لیکن بھیا ایک فرق ضرور ہے، تیری نسل زینب بچا کے لائی ہے، تیری اولاد میں سے کوئی سید مجھ زینب کو ماں کہہ دے تو اس کی مہربانی، میرا کوئی نہیں بچا جو مجھ زینب کو ماں کہے۔ عزادارو چند دن سادات رہے کربلا، آخری جملے ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ کی دیواریں نظر آنے لگی، جناب ام کلثوم نے نوحہ پڑھا، ابھی نوحہ پڑھ کے فارغ ہوئے نا، بی بی کا نوحہ سناؤ، حسین کی بہن نوحہ پڑھتی ہے، یا مدینہ تجدنا لا تقبلینا، وہ نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا۔ بہنیں گئی تھی، بھائی ساتھ تھے، بھائی مرا کے بہنیں واپس آ گئی ہیں۔ عزادارو 3 دن سیدزادیاں مدینہ کے بہر بیٹھی رہی، بشیر منادی کو بھیجا گیا، جاؤ اور جا کے اعلان کرو مدینے والے سردار آ گئے۔ بشیر اعلان کر رہے ہیں، بس 1-1.5 منٹ کی زحمت، مدینے والوں مدینے کے سردار آ گئے۔ یہ اعلان سنا جناب ام البنین نے، بی بی نے برقع پہن لیا، دروازے کے اندر تشریف لائی، اے شخص تو کون ہے؟ کہا بی بی میرا نام بشیر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مدینے کے سردار آ گئے۔ بی بی فرماتی ہے جلدی بتا بشیر، میرا عباس آ گئے، جو سرکار وفا کے مرید بیٹھے ہو، میرا غازی آ گئے۔ کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ سر جھکا کے بشیر کہتا ہے بی بی آپ تو شہنشاہ وفا کی ماں ہیں، آپ کو تو حسین کا پوچھنا چاہیے تھا، اکبر کا، آپ نے عباس کا کیوں پوچھا؟ ماں کو اتنا ناز تھا۔ کہا بشیر میں نے عباس کا اس لیے پوچھا ہے، اگر میرا غازی آ گئے پھر سارے آ گئے۔ بشیر کی چیخ نکل گئی، بی بی تیرا غازی مارا گیا۔ بی بی روئی نہیں، بشیر کتنی فوج تھی جس نے میرے غازی کو مارا؟ کہا ہزاروں لاکھوں کی فوج۔ کہا چاہے ہزاروں لاکھوں کی فوج ہو، میرا عباس کسی سے مار نہیں کھاتا، سچ بتا کیوں مارا گیا میرا غازی؟ بشیر رو کے کہتا ہے بی بی تیرے غازی کو لڑنے کی اجازت نہیں۔ عزادارو یہ سننا تھا کہ بی بی جنت البقیع میں آئی، رسول کی بیٹی کو قبر کو گلے لگا کے بیان کیا، رسول زادی اب تو راضی ہونا میرے عباس میں۔ قبر ہلنے لگی، آواز آئی ام البنین میں راضی، میرا بابا راضی، میرا اللہ راضی، ماتم حسین۔